हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। की बात है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के नामवर उस्तादुल मुफ्तियान हज़रत अक़दस मुफ्ती रिज़वान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिनका पाकिस्तान के दारुल इफ्ता में एक बहुत बड़ा नाम और मकाम है, जिनकी कुतुब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पज़ीराई दी है और फतवा देने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक कमाल अता फरमाया है। और पाकिस्तान के मुफ्तियान भी हज़रत पे एतमाद और बहुत भरोसा करते हैं और अक्सर हज़रत जी के फतावाजात को लेकर आगे आवाम तक पहुंचाते हैं। तो मैं हज़रत से गुजारिश करूंगा कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं खानकाह कुरैशिया में, तो आप हमारे जो यहाँ के मर्द और ख़वातीन हैं इनको कुरान और सुन्नत की रोशनी में वज़ाइफ के मुताल्लिक़ ज़रूर बतलाएँ, क्योंकि हज़रत मुफ्ती रिज़वान साहब दामत बरकातुहुल आलिया के जो अल्फाज हैं, जो आपके बयान है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मशाले राह होगा। अवाम क्योंकि कल अनाम होती है, अक्सर लोग नेट पर भी इधर उधर से वैसी चीज़ें उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं। जब तक अकाबिर उलमा से किसी चीज़ की सनद ना हो उसको पढ़ना नहीं चाहिए। तो इसलिए इंसान का अक़ीदा भी ठीक रहता है और सोच व फ़िक्र भी ठीक रहती है। तो हज़रत इंशाअल्लाह चंद मिनट की आपके सामने इल्मी गुफ्तगू फरमाएंगे वज़ाइफ और अमलियात के मुताबिक। अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से हमें यहाँ हज़रत वाला की खानकाह में और मस्जिद शेबी में जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और ये निहायत खुशी और मसरत का मौका है कि हज़रत वाला मसनून अज़कार और दुआओं के ज़रिए से और कुरान मजीद जो अल्लाह की आखिरी और तफसीली किताब है उसके ज़रिए से रूहानी और जिस्मानी इलाज फरमाते हैं। और हम लोगों की ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि कुरान मजीद जो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कि ख़ातमुन नबिय्यीन हैं आप पर नाजिल की गई है, और कुरान मजीद में अव्वलीन और आखिरीन का इल्म है, और इसमें रूहानी और जिस्मानी हर किस्म की बीमारियों की शिफा मौजूद है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अहादीस हैं और मसनून दुआएँ हैं वो सारी इस कुरान मजीद की तशरीह और तोज़ी हैं। तो हम लोगों ने इन कुरान और सुन्नत की मसनून अज़कार को नज़रअंदाज करके दुनिया की मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर हम पड़ गए हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ असबाब और वसाइल को इख्तियार करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आज उम्मत हर तरह के मसाइल से दो चार है और परेशान है। दुनिया में बेशुमार असबाब और वसाइल पैदा हो चुके हैं, साइंसी टेक्नोलॉजी की ईजाद हो चुकी है, लेकिन वही साइंसी आलात और ईजादात दुनिया के लिए तबाहकुन और ख़तरात का बाइस बनती जा रही हैं। जितनी ज़्यादा दुनिया ने साइंसी तरक्की की है और जितनी साइंसी एतबार से कोई चीज़ ज़्यादा तरक्की पजीर होती है, इतनी ज़्यादा मोहलिक होती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया में जब से मशीनरी का सिलसिला ईजाद हुआ है, जहाज़ हवाओं के अंदर उड़ रहे हैं, मशीनें चल रही हैं, वो काम जो पहले हाथों से होते थे, पाँव से होते थे, वो मशीनों से हो रहे हैं। लेकिन इनके ज़रिए से जो फ़िज़ाई आलूदगी पैदा हो गई है उसकी वजह से पूरी दुनिया हलाकत से दो चार है। जहाज़ के अंदर आदमी सफ़र करता है, ज़रा सी देर में बहुत तवील सफ़र तय कर लेता है, लेकिन इसके बावजूद अगर इसे कोई हादसा पेश आ जाए तो इंसान के परख़चे उड़ जाते हैं, उसकी शनाख्त तक मुश्किल हो जाती है। इसलिए जहाँ ये चीज़ें इंसानियत के लिए सहूलत और ज़रूरियात पूरी करने का बाइस बनी है, उसी के साथ तबाही का भी बाइस बनी है। लेकिन कुरान और सुन्नत एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मादी एतबार से भी इंतहाई ताकत रखी है और पावर रखी है, और रूहानी एतबार से भी। दुनिया में साइंस ने जो तरक्की की है उसमें दो चीज़ों को आज वाज़े तौर पर साइंसी एतबार से हम तकसीम कर सकते हैं। एक उसमें जो है हार्डवेयर की साइंस वो टेक्नोलॉजी है, एक सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी है। हार्डवेयर वो है जो हाथों से छुआ जा सकता है, उसका जिस्म होता है, हमें नज़र आता है, जैसे मोबाइल के अंदर ये इसके बटन हैं या इसकी सारी केसिंग वगैरह है, ये हार्डवेयर कहलाते हैं। और उसके बाद अब साइंस ने जो तरक्की की है वो सॉफ्टवेयर के एतबार से। सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जिसमें नक़्ल व हरकत, आवाज़, रंग व रोगन हर वो चीज़ मौजूद होती है जो खारिज में हमें नज़र आ रही है, लेकिन वो हाथ से छुई नहीं जा सकती, मगर उसका वजूद होता है। जैसे वॉइस मैसेज के ज़रिए से या ऑडियो पैगाम के ज़रिए से कोई चीज़ भेजी जाए तो उसमें आवाज़ भी होती है, तस्वीर भी होती है, रंग व रोगन हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन वो फ़िज़ा से मुंतकिल होती हुई नज़र नहीं आती। उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। साइंसदानों ने सॉफ्टवेयर की तारीफ़ की है कि ऐसा प्रोग्राम जिसको छुआ नहीं जा सकता।
سافٹ ویئر کو ہم روح سے تعبیر کر سکتے ہیں کہ دنیا میں روح جو ہے ایک سافٹ ویئر کی طرح ہے، وہ ایک زندہ چیز ہے، جاندار چیز ہے، لیکن اسے چھوا نہیں جا سکتا، انسان کے اندر موجود ہے۔ جس طریقے سے ہمارے ہارڈ ویئر کے اندر اور کمپیوٹر کے اندر اور موبائل کے اندر سافٹ ویئر پروگرام کے ذریعے سے سب کچھ چل رہا ہے، اس میں قرآن مجید کا سافٹ ویئر بھی ڈال سکتے ہیں، احادیث کا بھی ڈال سکتے ہیں، گانوں کا بھی، نیکی اور برائیوں کا، ہر چیز کا سافٹ ویئر ڈالا جاتا ہے۔ ہارڈ ویئر وہی ہے، سافٹ ویئر بدلا جاتا ہے، اس کو ریفریش بھی کیا جا سکتا ہے، بڑا بھی ڈالا جا سکتا ہے، چھوٹا بھی۔ اسی طریقے سے ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی ہے۔ اس دنیا کے اندر روح کو اپنا عمل دکھانے کے لیے باڈی کی ضرورت پیش آتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجنے سے پہلے ہماری روح یعنی ہمارے سافٹ ویئر کو پہلے پیدا فرما دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ذریتوں کو قیامت تک پیدا ہونے والی ان کو نکال دیا تھا، ان سے عہد معاہدہ بھی لیا تھا۔ وہ ہمارا روحانی سافٹ ویئر تھا جو چینٹیوں کی شکل میں یعنی ذرا سے ہارڈ ویئر کی شکل میں نکل گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اسے مختلف باڈیوں کے اندر یعنی ہارڈ ویئر کے اندر ترتیب دے دیا ہے۔ تو روح اور جسم کا ایک رشتہ ہے، اور روح کی پاور جو ہے وہ جسم سے زیادہ ہے، اسی لیے جب انسان فوت ہوتا ہے اس کی روح نکالی جاتی ہے، آنن فانن اسے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، دوسرے پر تیسرے پر، باڈی وہیں پڑی ہوئی ہوتی ہے اور آنن فانن وہ چلی جاتی ہے، بعد میں اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور سوال جواب ہوتا ہے۔ تو محدثین نے فرمایا کہ جسم اور جہاز بھی اتنی تیزی کے ساتھ نہیں پہنچ سکتا پہلے آسمان پر اور دوسرے آسمان پر، لیکن روح کس لیے پہنچ جاتی ہے؟ تو فرمایا کہ روح کی پرواز زیادہ ہوتی ہے۔ جس طریقے سے آپ فون کے ذریعے سے بات کرتے ہیں تو ہارڈ ویئر تو ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، اس کا موبائل سیٹ، لیکن وہ سافٹ ویئر کے ذریعے سے آنن فانن ایک ملک سے دوسرے ملک میں وہ چیز پہنچ جاتی ہے، آواز ہو تو وہ پہنچ جاتی ہے، تصویر ہو تو وہ پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے روح اور جسم دونوں کا دامن چولی کا ساتھ ہے۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمارا جسم اور یہ باڈی سافٹ ویئر کے بغیر درست ہو جائے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کا سافٹ ویئر جب تک درست نہیں ہوگا یہ ہارڈ ویئر درست نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد لمضغۃ، کہ یاد رکھو جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہوتا ہے۔ لوتھڑا جو فرمایا اس لیے فرمایا کہ عربی زبان میں لوتھڑا ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں ہڈی نہیں ہوتی، بلکہ وہ نرم ایک گوشت کی شکل ہوتی ہے، اس کے اندر اور کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو دل کے بارے میں فرمایا کہ ایک جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ فاسد ہوتا ہے خراب ہوتا ہے پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ وہ دل ہے، تو دل کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے اور کفر بھی ہوتا ہے۔ وہیں انسان کے ایمان کی اور کفر کی سارا سافٹ ویئر کی جو سمجھ لیجئے ہارڈ ڈسک دل کے اندر ہوتی ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے اسی ہارڈ ڈسک وہ متاثر ہو جاتی ہے، اس پر زنگ لگ جاتا ہے، سپلائی آگے آنکھوں میں، کانوں میں، ہر چیز میں ہارڈ ویئر میں اس کی متاثر ہو جاتی ہے، اور جو ہی انسان توبہ کرتا ہے تو وہ زنگ ختم ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے نا اس کا سافٹ ویئر کی سپلائی صحیح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو غرض ہے کہ یہ روحانی اور جسمانی سلسلہ ہے، اور یہ ہمارا قرآن و سنت کا جو پروگرام ہے یہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر دونوں کو صحیح کرتا ہے۔ ہمارا جو یہ سلسلہ چلا ہوا ہے ایلوپیتھک کا نظام، پوری دنیا میں کانٹ پھانٹ چلی ہوئی ہے، بڑے بڑے ہسپتال چلے ہوئے ہیں، ان میں ہارڈ ویئر سے زیادہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ ہارڈ ویئر کو بھی یہ آخری ان کا یہ ہوتا ہے اسے کاٹ دیتے ہیں، آپریشن کر دیتے ہیں، مگر جو قرآن و سنت کا سلسلہ ہے اس میں کانٹ پھانٹ کا کوئی وجود نہیں ہے، اس میں معاملہ اندر کے سافٹ ویئر سے شروع ہوتا ہے، پورے ہارڈ ویئر تک وہ پہنچتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ ہم نازل کرتے رہتے ہیں، یعنی ایک دفعہ نہیں بار بار نازل کرتے رہتے ہیں، من القرآن، قرآن مجید کے اندر کی چیزیں، یعنی قرآن مجید کا حصہ ہوتی ہیں وہ چیزیں، ما ہوا وہ چیزیں، ہوا شفاء کہ وہ شفا ہوتی ہیں، اور شفا جو ہے اس میں قید نہیں لگائی کہ جسم کی شفا ہوتی ہیں یا روح کی شفا ہوتی ہیں، یعنی سافٹ ویئر کی ہوتی ہیں یا ہارڈ ویئر کی شفا، فرمایا کہ شفا ہوتی ہیں، وہ روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ یہ رحمت اتنی عظیم چیز ہے کہ جس کو حاصل ہوتی ہے نا وہ جہنم سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بعض لوگ درود تنجینا، یہ درود شریف مسنون چھوڑ کر پڑھتے ہیں، اسے تنجینا بھی کہتے ہیں، تنجینا بھی کہتے ہیں، اس کا
وہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے، البتہ بزرگوں سے ثابت ہے، وہ اس میں بھی برکت ہوتی ہے، لیکن مسنون درود والی فوائد اس میں نہیں ہے۔ اس کا نام ہی تنجینا ہے، یعنی نجات دلانے والا۔ کسی کشتی بھور میں پھنس گئی تھی تو اس وقت وہ بزرگوں کو خواب میں دکھلایا گیا کہ درود پڑھیں، تو اس کو لوگ بڑی چیز سمجھتے ہیں، دنیا کے بھنور سے نکل جانا، اولاد کا پیدا ہو جانا، بیماری کا دور ہو جانا، حادثے سے حفاظت ہو جانا، لیکن رحمت کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ اگر بتایا جائے کہ مسنون درود کی فضیلت یہ ہے کہ 10 مرتبہ رحمت نازل ہوتی ہے تو اس کو اہمیت نہیں دیتے، اور جب بتایا جائے کہ اس سے نجات مل جاتی ہے، اولاد حاصل ہو جاتی ہے، اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ حالانکہ رحمت ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ کی رحمت حاصل ہو جائے تو اولاد نہ ہونا بھی رحمت ہے، اور اگر رحمت حاصل ہو جائے تو اولاد کا ہونا بھی رحمت ہے، اور اگر اللہ کی رحمت کے ساتھ بیماری آ جائے تو وہ بھی فائدے مند ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور اگر اللہ کی رحمت سے محروم ہو کر صحت مل جائے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو۔ ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی